کبھی یہ خیال آیا ہے کہ زندگی کا سفر یعنی ارتقاء ہمیشہ آگے ہی کیوں بڑھتا ہے؟ ہم کبھی ماضی میں واپس کیوں نہیں جا سکتے؟ چلیں آج اس گہرے سوال کے اندر چھپے جوابوں کو تلاش کرتے ہیں جو شاید ہماری زندگی کے سفر کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیں۔ اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک تصور قائم کریں۔ سوچیں کہ ہم سب ایک ایسی گاڑی کے مسافر ہیں جو کبھی نہیں رکتی اور ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اس گاڑی کا نام ہے ارتقاء۔ یہ گاڑی ہماری زندگی ہے، ہمارا شعور ہے، ہماری پوری انسانیت ہے۔ اور یہیں پر وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ گاڑی ریورس گیئر لگا سکتی ہے؟ کیا ہم اپنی غلطیوں کو مٹا کر اپنی پرانی حالت میں اس جگہ واپس لوٹ سکتے ہیں جہاں سے چلے تھے؟ بظاہر تو جواب نہیں ہے، لیکن اس نہیں کے پیچھے کی وجہ بہت گہری ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جو اس سفر کو ہمیشہ آگے کی طرف دھکیلتے ہیں اور واپسی کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں۔ اصل میں اب 3 ایسے پکے قانون ہیں جو ارتقاء کے پہیے کو الٹا گھومنے نہیں دیتے۔ پہلا ہے وقت، جو صرف آگے چلتا ہے۔ دوسرا ہمارے تجربات، جو ایک بار مل جائیں تو واپس نہیں لیے جا سکتے۔ اور تیسرا ہمارے شعور کا پھیلاؤ۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے سیدھا قانون ہے وقت کا۔ یہ بالکل ایک دریا کی طرح ہے جو ہمیشہ آگے کی طرف بہتا ہے۔ گزرا ہوا لمحہ، کی گئی غلطی یا کوئی کھویا ہوا موقع، یہ سب تاریخ بن جاتے ہیں۔ ہم انہیں جسمانی طور پر دوبارہ جی نہیں سکتے، اس لیے آگے بڑھنا ہی واحد آپشن ہے۔ دوسرا قانون ہے تجربے کا۔ دیکھیں ہر تجربہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ ایک طرح سے ہمارا اثاثہ بن جاتا ہے، ہماری کمائی۔ یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ ایک ناکامی سے ملا سبق ہمیں وہ انسان نہیں رہنے دیتا جو ہم اس سے پہلے تھے، اس لیے اپنے پرانے آپ میں واپس جانا ممکن ہی نہیں۔ اور تیسرا قانون ہے شعور کا۔ سوچیں، کیا کوئی بڑا آدمی واپس بچے جیسی سمجھ اور سوچ رکھ سکتا ہے؟ نہیں نا؟ بالکل اسی طرح انسانیت کا جو اجتماعی شعور ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ریورس نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ماضی میں واپس نہیں جا سکتے، پہیے کو پیچھے نہیں گھما سکتے، لیکن ہم حال میں کھڑے ہو کر اپنے مستقبل کی سمت تو بدل سکتے ہیں نا؟ غلطی مٹائی نہیں جا سکتی، لیکن اس سے سیکھ کر راستہ ضرور سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہے، اگر یہ سفر ہمیشہ آگے کی طرف ہی جاتا ہے تو پھر اکثر ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم رک گئے ہیں یا شاید پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ اس حصے میں ہم ان رکاوٹوں کو دیکھیں گے جو ہماری ترقی کو روک دیتی ہیں۔ اس سفر میں 5 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے ہماری اپنی انا اور غرور جو ہمیں حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ پھر آتی ہے غفلت، یعنی یہ جانتے بوجھتے بھی صحیح کام نہ کرنا کہ درست کیا ہے۔ اسی طرح غلط ترجیحات، منفی ماحول اور ناکامی کا ڈر، یہ سب وہ زنجیریں ہیں جو ہماری گاڑی کو ایک جگہ پر روک دیتی ہیں۔ چلیں اب صرف مسائل کی بات نہیں کرتے، حل کی طرف آتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کو ہٹا کر اپنے سفر کو دوبارہ کیسے شروع کیا جائے، اس کے لیے کون سے عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہاں 3 قدم بہت اہم ہیں۔ پہلا، خود کو جاننا، یہ سمجھنا کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں اور میری کمزوریاں کیا ہیں۔ دوسرا، اپنی نیت کو صاف کرنا تاکہ مقصد واضح ہو اور صحیح سمت ملے۔ اور تیسرا، مستقل مزاجی، روز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہنا، کیونکہ یہی چیز ارتقاء کو ممکن بناتی ہے۔ اب ہم اس ساری گفتگو کے سب سے گہرے اور مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو اس سفر کو حقیقی سمت اور مقصد دیتی ہے؟ وہ ہے روحانیت۔ روحانیت ہماری اندرونی صلاحیتوں کو کیسے بدلتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ روحانیت کے بغیر ایک انسان کی عقل صرف چالاکی بن کر رہ جاتی ہے اور اس کا شعور خود غرضی میں ڈھل جاتا ہے، لیکن روحانیت کے ساتھ وہی عقل حکمت بنتی ہے اور وہی شعور ذمہ داری کا احساس جگاتا ہے، اور یہ تبدیلی ہی تو اصل ارتقاء ہے۔ تو روحانیت کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک اندرونی کمپاس ہے، ایک قطب نما جو ہر موڑ پر ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں مشکل وقت میں بھٹکنے سے بچاتی ہے اور ہمارے سفر کو بے مقصد ہونے سے بچاتی ہے۔ ماخذ کے مطابق گراوٹ اور زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے اپنے خالق سے تعلق کا کمزور ہو جانا۔ جب انسان خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے اور زندگی کا اصل مقصد اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ارتقاء کا پہیہ جام ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک مکمل ارتقاء کے لیے زندگی کے 2 اہم پہلوؤں میں توازن قائم کرنا کیوں ضروری ہے؟ حقیقی اور مکمل ارتقاء تبھی ہوتا ہے جب زندگی کے یہ 2 پہلو ساتھ ساتھ چلیں۔ ایک طرف دنیاوی ترقی ہو تو دوسری طرف روحانی شکر گزاری بھی ہو۔
ایک طرف علم حاصل کیا جائے تو دوسری طرف عاجزی بھی ہو، ایک طرف محنت ہو تو دوسری طرف اپنے خالق کی یاد بھی ہو۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو سفر واقعی مکمل ہوتا ہے۔ تو آخر میں جو سب سے طاقتور پیغام ہمارے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے، پہیا پیچھے نہیں گھوم سکتا، ماضی بدلا نہیں جا سکتا، لیکن حال تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اپنی سمت کو درست کر کے، اپنی نیت کو صاف کر کے اور صحیح توازن تلاش کر کے ہم نہ صرف آگے بڑھ سکتے ہیں بلکہ اپنی منزل کو بھی بدل سکتے ہیں۔